ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم اگین۔ اس ویڈیو کے اندر ہم مضاربہ پارٹنرشپ کو ڈسکس کریں گے۔ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسلامک بینک پارٹنرشپس کرتے ہیں، اسلامک بینکس سیل پرچیز ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، اور اسلامک بینکس رینٹل ٹرانزیکشنز کرتے ہیں۔ اسلامک بینکس پارٹنرشپ کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسلامک بینکس کے پاس دو پروڈکٹس ہوتے ہیں، مشارکہ پارٹنرشپ اور مضاربہ پارٹنرشپ۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے مشارکہ پارٹنرشپ کو پڑھا ڈسکس کیا تھا، اور اس ویڈیو کے اندر ہم مضاربہ پارٹنرشپ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ مضاربہ پارٹنرشپ کسے کہتے ہیں، یا اوپر دیکھیں آپ کے سامنے سب سے پہلے اس کا کانسیپٹ لکھا ہوا ہے کہ مضاربہ پارٹنرشپ وہ ایگریمنٹ ہے، وہ پارٹنرشپ ہے کہ جس کے اندر ایک پارٹنر کیپٹل انویسٹ کرتا ہے اور دوسرا پارٹنر بزنس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ جو پارٹنر کیپٹل انویسٹ کرتا ہے وہ بزنس مینیج نہیں کرتا، اور دوسرا جو پارٹنر بزنس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے وہ کیپٹل انویسٹ نہیں کرتا۔ ان شارٹ، دو پارٹنرز ہیں، ایک کیپٹل انویسٹ کر رہا ہے صرف، اور دوسرا صرف اور صرف بزنس کو مینیج کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مضاربہ پارٹنرشپ۔ تو جو پارٹنر کیپٹل انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اسے رب المال کہتے ہیں، اور جو پارٹنر بزنس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے اسے مضارب کہتے ہیں۔ مضاربہ کے اندر دو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں، ایک رب المال، دوسرا مضارب۔ جو پارٹنر کیپٹل انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اسے رب المال کہتے ہیں، اور جو پارٹنر بزنس مینیج کر رہا ہوتا ہے اسے مضارب کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ ریڈ کلر میں آپ کے سامنے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ رب المال کے پاس یہ پوری اتھارٹی اویلیبل ہے کہ وہ مضارب کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر سکتا ہے۔ رب المال مضارب کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر سکتا ہے کہ آیا مضارب مارکیٹ کی پریکٹس کے مطابق بزنس چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا۔ فار ایگزامپل، پوری مارکیٹ 12 بجے کھلتی ہے، رب المال یہ مانیٹر کر سکتا ہے کہ کیا مضارب بھی بزنس کو دکان کو 12 بجے کھول دیتا ہے کہ نہیں کھول دیتا۔ اسی طریقے سے رب المال کسی بھی وقت جا کے مضارب سے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بکس آف اکاؤنٹس دکھاؤ، مجھے حساب کتاب چیک کراؤ۔ رب المال بزنس کے حساب کتاب کو کسی بھی ٹائم پہ چیک کر سکتا ہے، کیونکہ کیپٹل رب المال نے پرووائڈ کیا ہے، تو رب المال کو مضارب کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ آخر میں دیکھیں سلائیڈ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مضاربہ کا کیپٹل کیش فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور نان کیش فارم میں بھی ہو سکتا ہے۔ کائنڈ کا مطلب ہے نان کیش فارم میں بھی ہو سکتا ہے۔ رب المال مضارب کو 10 لاکھ روپے دے سکتا ہے کہ آپ اس 10 لاکھ روپے سے کاروبار کریں، رب المال نے کیپٹل کیش کی فارم میں پرووائڈ کیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب المال مضارب کو 100 تھان کپڑے کے دے اور کہے کہ آپ اس کپڑے سے کام شروع کریں، اس کو بیچیں، پھر اور کپڑا خریدے گا، پھر اس کو بیچے گا، پھر اور خریدے گا۔ تو یہاں پہ رب المال نے کیپٹل پرووائڈ کیا ہے نان کیش فارم میں، گڈز کی فارم میں پرووائڈ کیا ہے۔ تو یہ بھی جائز ہے، لیکن ضروری ہے کہ اگر رب المال نے مضارب کو کیپٹل نان کیش فارم میں دیا ہے تو ان گڈز کی ویلیویشن کر لی جائے۔ ڈے 1 پہ ہی، مضاربہ کی پہلے دن ہی اس کی ویلیویشن کروا لی جائے کہ وہ جو گڈز ہیں وہ اس کی ویلیو کتنی ہے، وہ 100 تھان کتنے کے ہیں، اس کی ویلیویشن کروا لی جائے پہلے دن ہی، تاکہ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے ٹائم ڈسپیوٹ نہ کھڑا ہو کہ مضارب یہ کہے گا کہ ویلیو کم تھی، رب المال کہے گا ویلیو زیادہ تھی۔ تو اس ڈسپیوٹ سے بچنے کے لیے اسلام ریکوائرز کہ آپ پہلے دن ہی کیپٹل کی ویلیویشن کروا لیں کہ ویلیو کیپٹل ہے کتنے کا۔ تو یہ مضاربہ کا کانسیپٹ ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم مضاربہ کی ٹائپس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ مضاربہ کی دو ٹائپس ہیں، ریسٹرکٹڈ مضاربہ اور ان ریسٹرکٹڈ مضاربہ۔ ریسٹرکٹڈ مضاربہ اور ان ریسٹرکٹڈ مضاربہ۔ ریسٹرکٹڈ مضاربہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ وہ مضاربہ ہے کہ جس کے اندر رب المال مضارب کے اوپر ریسٹرکشنز لگاتا ہے، کنڈیشنز لگاتا ہے۔ فار ایگزامپل، رب المال مضارب سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صرف کراچی میں کاروبار کیجیے گا، کسی اور شہر میں کام نہیں کیجیے گا۔ تو دیکھیں رب المال مضارب کے اوپر جیوگرافیکل لوکیشن کی کنڈیشن لگا رہا ہے، یا رب المال مضارب سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صرف کپڑے کا کام کیجیے گا، کسی اور چیز کا، کاسمیٹکس کا، دوائیوں کا یا کسی اور چیز کا کام مت کیجیے گا، بلکہ صرف اور صرف کپڑے کا کام کیجیے گا۔ تو یہ دیکھیں رب المال مضارب کے اوپر کنڈیشن لگا رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں ریسٹرکٹڈ مضاربہ۔ کیپٹل رب المال کا ہے، رب المال مضارب کے اوپر بزنس ریسٹرکشنز لگا سکتا ہے۔
دوسری ٹائپ ہوتی ہے انریسٹرکٹڈ مضاربہ. اگر رب المال مضارب کے اوپر کسی قسم کی کنڈیشن نہیں لگا رہا تو اسے کہتے ہیں انریسٹرکٹڈ مضاربہ. فار ایگزامپل رب المال مضارب کو 5 لاکھ روپے کیپٹل دے اور یہ کہے کہ آپ یہ پیسے لیں, اس سے آپ نے جو کام کرنا ہے, جس چیز کا کام کرنا ہے, جس علاقے میں کام کرنا ہے, جس طرح سے کام کرنا ہے, آپ آزاد ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں, جیسے چاہے کام کریں. تو دس از unrestricted مضاربہ. نیکسٹ مضاربہ کے رولز, بیسک رولز آف مضاربہ. تو دیکھیں یہاں پہ کیا اوپر ہیڈنگ لگی ہوئی ہے, مکسنگ آف فنڈز بائی مضارب. ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ مضارب کیپٹل انویسٹ نہیں کرتا, صرف بزنس مینج کر رہا ہوتا ہے. البتہ اگر بزنس میں پیسوں کی ضرورت ہو, بزنس کے اندر کیپٹل کی ضرورت ہے, تو مضارب اگر چاہے تو رب المال کی پرمیشن سے, رب المال کے کنسنٹ سے مضارب بھی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. مضارب اگر چاہے تو رب المال کی پرمیشن سے اس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. ایسی صورت میں یہ پارٹنرشپ کیا کہلائے گی؟ کمبینیشن آف مضاربہ اینڈ مشارکہ. یہ آلریڈی مضاربہ تھا, لیکن اب چونکہ رب المال نے بھی انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے اور مضارب نے بھی انویسٹمنٹ کر لیا ہے, تو اب دونوں کا انویسٹمنٹ ہو گیا, تو یہ مشارکہ بھی بن گیا. تو کمبینیشن آف مضاربہ اینڈ مشارکہ. ایسی صورت میں اس کی امپلیکیشن یہ ہوگی کہ مضارب کو 2 شیئرز آف پروفٹ ملیں گے. ایک اس کو پروفٹ ملے گا بینگ اگینسٹ مینجمنٹ آف دا بزنس, وہ بزنس کو مینج کر رہا ہے تو اس مینجمنٹ کے اگینسٹ اس کو پروفٹ ملے گا. دوسرا اگینسٹ انویسٹمنٹ, جو اس نے انویسٹمنٹ کیا ہے اس کے بدلے بھی اس کو پروفٹ ملے گا. تو 2 شیئرز آف پروفٹ ملیں گے, اور رب المال کو صرف ایک ہی پروفٹ ملے گا اگینسٹ ہز اور ہر انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. نیکسٹ پروفٹ اینڈ لاس پرنسپلز آف مضاربہ. مضاربہ کا پروفٹ پرنسپل وہی ہے جیسے مشارکہ کا تھا, کہ رب المال اور مضارب جیسے چاہیں پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, 50-50, 60-40, 30-70, 20-80, جس پروپورشنیٹ پہ بھی وہ ایگری کر لیں پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے. البتہ یہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے, سپوز مضاربہ پارٹنرشپ ہوئی اور پروفٹ شیئرنگ ریشوز ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا, رب المال اور مضارب نے پروفٹ شیئرنگ ریشوز ڈیسائیڈ ہی نہیں کیے, یہاں تک کہ پروفٹ ڈسٹریبیوشن کا ٹائم آ گیا, تو ایسی صورت میں دونوں 50-50 پروفٹ لینے کے حقدار ہوں گے, دونوں کو 50-50% پروفٹ ملے گا. آخر میں یہ لکھا ہوا ہے, مضارب کسی قسم کی فکس سیلری کا مطالبہ نہیں کر سکتا. مضارب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو بھی پروفٹ ہوگا اس میں سے پہلے میں 30,000 اپنی سیلری رکھوں گا اگینسٹ مائی سروسز, اور باقی پروفٹ کو ہم آپس میں جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کریں گے رب المال اور مضارب کے بیچ میں. یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ مضارب کو جو پروفٹ میں سے حصہ مل رہا ہے وہ اس کو اس کی اپنی سروسز کے بدلے ہی مل رہا ہے. لہٰذا اس کے علاوہ مضارب کسی بھی قسم کے فکس سیلری کا حقدار نہیں ہے. نیکسٹ لاسز ان مضاربہ. مضاربہ کے اندر لاسز کون بیئر کرتا ہے؟ تمام کے تمام فائنینشیل لاسز رب المال اکیلے بیئر کرے گا, کیونکہ انویسٹمنٹ کس کا ہے؟ رب المال کا ہے. 100% انویسٹمنٹ رب المال نے کیا ہے, تو 100% فائنینشیل لاس بھی رب المال بیئر کرے گا. مضارب کسی قسم کا فائنینشیل لاس بیئر نہیں کرے گا. واٹ مضارب ول لوز؟ مضارب ول لوز ہز سروسز, ٹائم اینڈ ایفرٹس. مضارب نے جو سروسز, ٹائم اور ایفرٹ لگایا ہے وہ سب ضائع ہو جائے گا, اس کے بدلے اس کے کچھ نہیں ملے گا, لیکن وہ فائنینشیل لاس نہیں بیئر کرے گا. البتہ اگر لاس مضارب کے نیگلیجنس اور مس کنڈکٹ کی وجہ سے ہوا ہو, یہ بات ثابت ہو جائے کہ لاس مضارب کے نیگلیجنس اور مس کنڈکٹ کی وجہ سے ہے, تو یہ لاس مضارب کو بیئر کرنا پڑے گا, اسے بزنس لاس کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. فار ایگزامپل رب المال نے مضارب سے کہا تھا کہ آپ کیش پہ کام کیجیے گا, ادھار پہ سامان نہیں بیچے گا, لیکن مضارب نے کسی کو ادھار پہ سامان بیچ دیا اور وہ پیسے ریکور نہیں ہوئے, تو یہ جو لاس ہوا ہے یہ مضارب کے نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے, تو یہ لاس مضارب کو اپنی جیب سے بیئر کرنا ہوگا. نیکسٹ لاسٹ رول ہے ٹرمینیشن آف مضاربہ. دیکھیں مضاربہ نان بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے. نان بائنڈنگ کانٹریکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب المال اور مضارب دونوں میں سے جو جب چاہے جس وقت چاہے پارٹنرشپ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. رب المال اور مضارب میں سے جو جب چاہے جس وقت چاہے پارٹنرشپ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں, کوئی کسی قسم کا پابند نہیں ہے. رب المال کسی بھی وقت کہہ سکتا ہے بزنس کو وائنڈ اپ کرو, سامان بیچو, مجھے میرے پیسے واپس کرو. مضارب بھی کسی بھی ٹائم پہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو, آپ اپنا بزنس خود سنبھالیں. تو مضاربہ از اے نان بائنڈنگ کانٹریکٹ.
نیکسٹ لاسٹ چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپلیکیشن اور مزاربہ ان اسلامک بینکس. اسلامک بینکس کے اندر مزاربہ کیسے پایا جاتا ہے. یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے, ڈپازٹ اور انویسٹمنٹ. پہلے ہم ڈپازٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں اسلامک بینک کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے. اسلامک بینک کے پاس ڈپازیٹرز کے پاس سے پیسہ آتا ہے. لوگ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں اور پیسے رکھواتے ہیں, تو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اسلامک بینک کے پاس, اکاؤنٹ ہولڈرز کے پاس سے آ رہا ہے. تو اکاؤنٹ ہولڈرز کیا بنیں گے, رب المال بنیں گے, اور کیونکہ پیسہ دینے والا کیا کہلاتا ہے, رب المال کہلاتا ہے, تو اکاؤنٹ ہولڈرز کیا بنیں گے, رب المال بنیں گے. اور اس پیسے کو کون استعمال کرے گا, اسلامک بینک استعمال کرے گا, لہٰذا اسلامک بینک مضارب بنے گا. نیکسٹ دیکھیں انویسٹمنٹ. جب فار ایگزامپل اسلامک بینک نے اس پیسے کو گل احمد کے پاس انویسٹ کیا, تو اب پیسہ کون پرووائڈ کر رہا ہے, اسلامک بینک پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس ٹرانزیکشن کے اندر اسلامک بینک رب المال بن رہا ہے, اور گل احمد جو ہے انٹرپرینور ہے اور وہ مضارب بنے گا. تو دیکھیں دو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, ایک ٹرانزیکشن کے اندر اسلامک بینک مضارب بن رہا ہے, اور دوسری ٹرانزیکشن کے اندر اسلامک بینک رب المال بن رہا ہے. ان دونوں کو ہم نیکسٹ سلائڈ کے اندر ون بائی ون ڈسکس کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے بینک ایز اے مضارب, یعنی اسلامک بینک ایز اے مضارب رول پلے کر رہا ہے. اس ڈائیگرام میں دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ڈپازیٹرز لکھا ہوا ہے. ڈپازیٹرز نے اسلامک بینک کو پیسہ دیا, ڈپازیٹرز رب المال بن گئے, اسلامک بینک مضارب بن گیا. اسلامک بینک نے اس پیسے کو پروجیکٹ میں انویسٹ کیا, اسلامک بینک نے اس پیسے کو مختلف کاروباروں میں انویسٹ کیا, وہاں سے پروفٹس آئیں گے, تو اس پروفٹ کو اسلامک بینک اپنا پروفٹ شیئرنگ ریشو رکھے گا بینگ اے مضارب, اور ڈپازیٹرز جو ہے اپنا پروفٹ شیئرنگ ریشو رکھیں گے بینگ اے رب المال. تو یہاں پہ یہ مضاربہ ٹرانزیکشن ہوئی, اور جس کے اندر رب المال نے بینگ اے رب المال رول پلے کیا, اور اسلامک بینک نے بینگ اے مضارب رول پلے کیا. نیکسٹ سلائڈ دیکھیں, اوپر لکھا ہوا ہے بینک ایز اے رب المال, یعنی بینک رب المال کا رول پلے کر رہا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پروجیکٹ ہے. فار ایگزامپل یہ پروجیکٹ کس کا ہے, گل احمد کا ہے. اس پروجیکٹ کے اندر پیسے کون لگا رہا ہے, اسلامک بینک لگا رہا ہے. یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے پروویژن آف کیپٹل. کیپٹل کون پرووائڈ کر رہا ہے اس پروجیکٹ کے اندر, اسلامک بینک پرووائڈ کر رہا ہے. اسلامک بینک رب المال بن گیا. اس پروجیکٹ کو کون رن کرے گا, گل احمد رن کرے گا, تو گل احمد سپوز مضارب بن گیا. تو اسلامک بینک رب المال, گل احمد مضارب. اب اس پروجیکٹ سے ریٹرنز آئیں گے, اس ریٹرنز میں سے اسلامک بینک کو اس کا کیپٹل بھی واپس کیا جائے گا, اور اس کو اس کا پروفٹ شیئرنگ ریشو بھی دیا جائے گا, اور مضارب کو اس کا صرف پروفٹ شیئرنگ ریشو ملے گا. جو بھی یہاں سے ریٹرنز آئیں گے, اسلامک بینک اپنا طے شدہ پروفٹ لے گا, اور مضارب اپنا طے شدہ پروفٹ لے گا, یعنی گل احمد کو اپنا طے شدہ پروفٹ ملے گا, اور اسلامک بینک کو اس کا کیپٹل بھی واپس کیا جائے گا. یہاں پہ مضاربہ پارٹنرشپ مکمل ہو گیا, اور یہ چیپٹر مکمل ہو گیا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.